ہم نے 26 جولائی 2019 کو مجھے نیب کا پہلا نوٹس آیا تھا. کسی شخص نے ہمارے خلاف ایسے ہی گمنام اپلیکیشن موو کی تھی. تو ہم سے نیب نے جو مانگتے گئے، ہمارے آئی او نیب کے اور ہمارے ڈائریکٹر صاحبان نیب کے، جو ہم سے مانگتے گئے ہم انہیں پرووائڈ کرتے گئے. ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا، کیونکہ ہم گلٹی نہیں تھے، ہم نے کوئی فراڈ نہیں کیا تھا. ہم پاکستان کے ٹیکس گزار کی جو اگر لسٹ آئے تو اس میں 27واں بڑا نام ہمارا ہے ٹیکس دینے کا. 27ویں نمبر پہ ہم کھڑے ہیں، وائٹل گروپ کھڑا ہے. تو ہم نے نیب کو جو انہوں نے ہمیں جو ڈیمانڈس کی، ہم نے انہیں وہ ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے. جو انہوں نے بینکوں کے ہماری اسٹیٹمنٹیں منگوائیں، انہوں نے ہم سے جو مانگا ہم نے پرووائڈ کیا. ہمیں نیب نے کچھ نہیں کہا، ہمیں نیب نے آج تک پوچھا نہیں کہ آپ کدھر پھر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. جو انہیں ضرورت ہوتی ہے ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں. پھر ہماری وہ فائل یہاں سے کلوز ہو کے ہم اس میں سرخرو ہوئے الحمدللہ. اور پھر وہ فائل ہماری چلی گئی چیئرمین صاحب کے پاس اسلام آباد. تو وہاں پہ چیئرمین صاحب نے اس پہ JIT بنا دی. تو کوئی ٹینشن نہیں تھی. یہ ٹینشن سر ان لوگوں کو ہوتی ہے جن لوگوں نے فراڈ کیے ہوتے ہیں، جن لوگوں نے ملک کا مال لوٹا ہوتا ہے، جن لوگوں نے حرام کھایا ہوتا ہے، ان کو لوگوں کی ٹینشن ہے. ہمارے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں کوئی کفت نہیں ہے. نہ ہمیں نیب نے کفت دی ہے، نہ ہمیں ٹارچر کیا ہے، نہ ہمیں کفت دی ہے، نہ ہمیں وہ نیب کوئی ایسا، وہ بھی ہم ہی لوگوں میں سے ہی ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہے نیب. لیکن اصل میں سب سے بہت زیادہ روتا وہ ہے، پیٹتا وہ ہے، شور وہ کرتا ہے، نیب کو وہ ہوا سمجھتا ہے جو بندہ ڈیفالٹر ہوتا ہے. ورنہ دوسرے بندے کو نیب کچھ نہیں کہتی. وہ سیدھا سیدھا چلنے والے لوگ ہیں. انہوں نے مطلب ایک بات پوچھنی ہے، اگر میں آگ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کا نام کیا ہے، اگر میں بتا دوں محمد مسعود طاہر، تو آپ مجھے کیا کہو گے؟ اگر میں کہوں کہ جی میں آپ کو اپنا نام نہیں بتاتا، تو آپ ہمارے علاقے کے SHO، تو آپ اسی بات سے پکڑ کے مجھ پہ FIR دے سکتے ہو کہ یار تم اپنا نام نہیں بتاتے، اس میں کوئی چکر ہے. تو یہی بات ہے، جن لوگوں میں چکر ہیں وہ لوگ نیب سے ڈرتے ہیں. جن لوگوں میں چکر نہیں ہے وہ نیب کی زد میں اگر آ بھی جائیں تو نیب انہیں کچھ نہیں کہتی. وہ جس طرح پکڑتی ہے صاف دیکھ کر چھوڑ دیتی ہے. یعنی اقتدار میں آپ آ جاتے ہیں تو اپنے علاقے مکینوں کی یا اپنے علاقے کے لیے کیا کریں گے؟ سر دیکھیں، علاقہ وہ ایک مثال بنی ہے کہ بندہ اگر اپنے علاقے سے اپنے شہر سے باہر چلا جائے تو اس سے پھر اندازہ ہوتا ہے اپنے وسیب کا، اپنے علاقے کا، اپنی مٹی کا. تو سر یہ ہماری مٹی ہے، یہ ہمارا ملک ہے. اور ملک کی یہ جس جگہ پہ ایک خطے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ اس علاقے کا ایک ایک شخص ہمارا اپنا ہے، اس کا دکھ ہمارا اپنا ہے. دکھ دور کرنا وہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن بندہ اگر کسی کے لیے اس کے دکھ کا درد بنے تو اللہ اس پہ بڑا راضی ہوتا ہے. ہم اپنے علاقے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے یہ توفیق دے دیتی ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ میں 2018 میں جب میں عمرے پہ گیا ہوں تو الحمدللہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اللہ نے توفیق دی. تو میں نے وہاں روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے کہا، اس وقت الیکشن ہونے والے تھے، جنرل الیکشن ہونے والے تھے. تو میں نے کہا کہ یا اللہ، اگر یہ ہم اپنی عوام کی صحیح نوکری کر سکتے ہیں تو یہ ڈیوٹی ہماری لگا دو. اگر ہم سے کوئی بہتر کر سکتا ہے تو اس کی لگا دو. جیسی عوام ویسے حکمران. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نے مطلب پڑھا ہے. تو دیکھیں سر، اگر یہ ڈیوٹی اللہ میری لگاتا ہے تو میری کوشش ہوگی، میں قطن بھی جس سٹیج پہ میں ہوں، جس سٹیج میں میرا گروپ ہے، اور جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، ہمیں اپنے پیٹ سے غرض نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اپنی ضرورتوں سے زیادہ نواز رکھا ہے. تو وہ ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم حرام اکٹھا کریں، ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم لوگوں چٹی دلالی کریں. ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے، کر نہیں میں شاید سکتا، ہماری کوشش یہ ہے، اچھا سوچنا بھی اجر ہے. تو کوشش ہماری یہ ہے کہ کوئی غریب آدمی
اپنا دکھ لے کے رات کو سوئے نہ. یہ میرا سب سے پرائورٹی میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میرا ہارون آباد میں ابھی ہمارا ایک وائٹل دسترخواں ہے. میں اگر ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی مجھ سے کام لینا چاہتی ہے, میری یہ ڈیوٹی اللہ لگاتا ہے, تو میں یہاں پہ بھی میری خواہش ہے کہ میں فورٹ عباس میں بھی ایک اچھا دسترخواں بناؤں جس پہ 3 ٹائم لوگ کھانا کھائیں, تو پیٹ بھر کے کھانا کھائیں, 2000-3000 بندہ ڈیلی روٹی کھائے وہاں پہ. اور ہمارے پاس ایسی ایمبولینسیں ہوں جس میں ہمارا مریض جو ہے ودن کوئی 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں بہاولپور پہنچے, اور اس کا پیٹرول, ہمارے غربت کا یہ عالم ہے کہ غریب آدمی کا مریض مر رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس بہاولپور جانے کے پیٹرول کے پیسے نہیں ہوتے. تو یہ ہو اور یہاں پہ میڈیسن فری ملیں. میں الحمدللہ یہاں پہ فورٹ عباس میں 100 مریض ڈیلی مجھ سے فری میڈیسن لیتا ہے, اور ہارون آباد میں تو ہماری آلریڈی وائٹل فارمیسی ہے, وہاں پہ 150 مریض ڈیلی میڈیسن لیتا ہے. زینب ہاسپٹل میں ہمارے پیشنٹ ہیں جو ڈیلیوری کیس کے فری آف کاسٹ ہو رہے ہیں,